یہ جو رمضان المبارک سے مسلمان بدگمان ہوتا جا رہا ہے، کوئی ثبوت ہے اس کا کہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے؟ کوئی نہیں۔ رمضان کے اندر بھی شیطانیاں ویسے ہی عروج پر ہوتی ہیں۔ تو ایک دن آئے گا نا کہ آپ خود بھی بدگمان ہوں گے کہ یار یہ کیا ہے سب کچھ۔ اگر حدیثوں میں لکھا ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو یہ پھر شیطانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو آج کا جو سب سے اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزہ اور نماز ان دونوں سے فیض اٹھانے کے لیے پہلے تو اب اس رمضان المبارک میں جب کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ سب سے زیادہ کوشش تو اس بات کی کریں کہ آپ کو یہ معلوم پڑ جائے کہ رمضان میں روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ بھلے ہی سارے روزے چھوٹ جائیں آپ کے، یہ بات سمجھ میں آ جائے کسی نہ کسی طریقے سے، تاکہ اگلے رمضان میں آپ صحیح روزے رکھ سکیں۔ تو کھانا کھانے کے بعد آپ کے معدے سے، آپ کے اسٹمک سے نار اٹھتی ہے اور وہ جاتی ہے دل کی طرف۔ جیسے وہ کھانا ابلتا ہے نا، جوش آتا ہے اس میں سے وہ بھاپ نکلتی ہے، اسی طرح اسٹمک سے اس طرح کی بھاپ نکلتی ہے اور وہ دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، آپ 16-17 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کریں گے، کھائیں گے نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا جسم اتنا بوجھل ہو جائے گا پھر آپ کا کہ نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ بھائی روزہ رکھ لیا 16 گھنٹے کا، اب کیا یار نماز بھی پڑھیں، وہیں افطار کر کے جو ہے نیند آ جائے گی آپ، کیونکہ 16-17 گھنٹے سے دل بیچارہ جو ہے وہ بالکل کسی پریشانی کے بغیر اپنے مزے میں تھا، اور 16-17 گھنٹے کے ناغے کے بعد پھر دوبارہ جب آپ نے دھاوا بولا ہے کھانے کے اوپر، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، تو اتنی نار نکلی ہے کہ دل کا تو جو ہے بیڑا غرق ہو گیا۔ سرکار نے اپنی کتاب تریاق قلب میں ایک بات جو لکھی وہ میرے لیے بڑا سرمایہ حیات بن گئی۔ کیا خوبصورت فارمولا سرکار نے وہاں بیان فرمایا ہے کہ گر دل کو شاد کیا تو نفس کو برباد کیا، اور گر نفس کو شاد کیا تو دل کو برباد کیا۔ کہ اگر دل کو خوش کرنا ہے تو نفس کو برباد کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل بھی خوش ہو جائے اور نفس بھی خوش ہو جائے، ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف مسلمان صوفیوں میں نہیں ہے، یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یہ بھی بیچارے جنگلوں کے اندر جو ہے بھوکے پھرتے رہتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ ہندو قوم تو یہ تو ایکسپرٹ ہیں نفس کو پاک کرنے میں۔ روزہ کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے مومن بننے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے۔ صحیح ہے نا بھائی؟ اچھا، اب اگر میں یہ کہوں کہ بھائی جس کی گاڑی میں پیٹرول ہے وہ میرے ساتھ مانچسٹر چلے، تو اب جس کی گاڑی میں پیٹرول ہے وہ مانچسٹر چلے، میں آگے جا رہا ہوں، جس کی گاڑی میں پیٹرول ہے وہ بھی جا رہے، اور جس کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے وہ پریشان ہو رہا ہے، یار میں کیسے جاؤں؟ ابے تجھے کہا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کہا ہی یہی ہے کہ جس کی گاڑی میں پیٹرول ہے وہ مانچسٹر چلے، تجھے تو کہا ہی نہیں ہے، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں، اگر تجھے جانے کا شوق ہے تو دوبارہ جب وہ کہیں گے کہ جس کی گاڑی میں پیٹرول ہے وہ چلے، تو پیٹرول ڈلوا کے رکھ، تو چلنا۔ تو یہ جو گاڑی ہے پیٹرول سے چلتی ہے، ڈیزل سے چلتی ہے، فیول سے چلتی ہے نا، اور یہ جو ایمان کی گاڑی ہے یہ نور سے چلتی ہے۔ جس کے دل میں نور ہے وہ نماز پڑھ لے، جس کے دل میں نور ہے وہ روزہ رکھ لے، جس کے دل میں نور ہے وہ نماز پڑھ لے۔ اچھا، اب جس کے دل میں نور نہیں ہے وہ کیا کرے؟ وہ نور بھرے۔ میں پولیٹیکلی کریکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ نہیں پھر بھی پڑھتے رہو نماز۔ ابے پاگل ہے کیا؟ کیوں بولا میں نے؟ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ کیوں بولا میں نے؟ ابے وہی وقت جو تو یہاں ضائع کرے گا نماز میں، دل کو منور کرنے میں لگا۔ ارے یار یہ تو خلاف شریعت بات کہہ رہے ہو۔ ہاں بالکل خلاف شریعت ہے، لیکن یہ قرآن میں لکھا ہے، خلاف شریعت تو ہے۔
کیونکہ میں نے آپ کو لگ رہا تھا میں نے کہی ہے اس لیے خلاف شریعت ہے، لیکن یہ قرآن میں لکھا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ تو پھر ایسا ذکر سیکھ لو جو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی ہوتا ہو، اور پھر اس ذکر کے ذریعے جب اطمینان قلب حاصل ہو جائے تو پھر نماز پڑھو۔ سورۃ النساء میں ہے آیت نمبر 103، کہا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اب جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اگر تمہاری نمازیں قضا ہونے لگ جائیں تو پھر کیا کرو؟ پھر ایسا ذکر سیکھ لو جو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی ہوتا ہو، ایسا ذکر سیکھو۔ فَإِذَا اطمأننتم، اور پھر جب اطمأننتم، اطمینان کی کیفیت تمہیں میسر آ جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرنا۔ میرا اسٹیٹمنٹ تو تھا ہی نہیں، یہ تو قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے مومنوں پر نماز فرض کی ہے، لیکن اگر قضا ہو رہی ہے، تمہاری ہو ہی نہیں رہی، پہنچ ہی نہیں رہی، تو چھوڑو اور ایسا ذکر سیکھو جو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی ہوتا ہو، تاکہ وہ قلب کی حالت میسر آئے جس سے نماز ہوتی ہے۔ تو در حقیقت ذکر قلب کا حصول بھی نماز قائم کرنے کے لیے ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، تو یہ ذکر قلب کا حصول جو ہے کہ میں ذکر قلب حاصل کر لوں، یہ سارا وقت جو ذکر قلب کے حصول میں تیرا لگے گا، اللہ نماز میں اس کو تصور کرے گا، کیونکہ جب تجھے ذکر قلب میسر آ گیا، قلب میں اللہ کا ذکر جم گیا، ہر وقت ہونے لگا، اطمینان قلب حاصل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز قائم کر لیں۔ اب روزے کی کہانی سنانے کے باوجود بھی بیکار ہے۔ بیکار کیوں ہے؟ ابے تم مومن ہی نہیں ہو تو میں روزے کے اوپر لیکچر دوں گا تو فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح روزے کا فائدہ کیا ہے یہ تب پتہ چلے گا جب ذاکر قلبی بن جاؤ، مومن بن جاؤ گے۔ نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، تمہاری نماز میں تو وسوسے آ رہے ہیں، معراج شریف کہاں ہو رہا ہے تمہیں نماز میں؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ جو نماز ہے نا، مومن جو ہوگا اس کو معراج ملے گی، اس میں تو مومن ہی نہیں ہے اس لیے وسوسے مل رہے ہیں، تو آپ کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا، تو آپ نماز سے بدگمان، روزے سے کچھ نہیں مل رہا، آپ روزے سے بدگمان۔ اور یہ جو ہے نا رمضان المبارک پر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بھر دیتے ہیں، رمضان مبارک، رمضان کریم، یہ وہ خوشیاں منانا۔ ابے کس بات کی خوشی منا رہے ہو تم؟ کس بات کی خوشی منا رہا ہے بھائی تو؟ حقیقت میں اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ اب نئے نئے کھانے ملیں گے۔ ابے میں تو کہتا ہوں کہ اگر افطار کا مینیو پڑھ لیں تو روزہ برباد ہو جائے سارا، افطار کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہیں پکوڑوں کا، فالودے کا، فروٹس کا، کسٹرڈ کا ذکر ہو، صرف سوچ سوچ کے ہی سارا روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ جتنا سارے دن روزہ رکھ کے جتنی نار روکی تھی، 5 منٹ جو ہے افطار کا تصور کیا، پکوڑوں پر نظر ڈالی، اتنے گھور گھور کے پکوڑوں کو دیکھا جتنے گھور کے کبھی بیوی کو نہیں دیکھا، گھور گھور کے پکوڑوں کو دیکھ رہے ہیں، شربت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے پاکستان میں لوگ بیچارے ابھی روزہ افطار ہونے میں، اذان ہونے میں ابھی گھنٹہ پڑا ہے، ٹیبل پہ ساری چیز لگا کے بیٹھ جاتے، دیکھتے رہتے۔ تو آج کا جو سب سے اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزہ اور نماز ان دونوں سے فیض اٹھانے کے لیے پہلے مومن ذاکر قلبی بن جائیں۔ اب ذرا تصور کریں جو لوگ اس مشن کا کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ
وہ جو مسجدوں میں لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں نمازوں میں، ان کے وقت کو بچا رہے ہیں، ان کی نمازوں کو بچا رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بچا رہے ہیں کہ ابھی تم ایسے ہی سر جھکا رہے ہو، ابھی تم ویسے ہی سجدے میں پڑے ہوئے ہو، آؤ گوہر شاہی کے در پر، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی بندھن کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے مومن بن جاؤ۔ حدیث میں آیا نا کہ آخری زمانے میں مسجدیں بڑی خوبصورت، بڑی حسین ہوں گی، لیکن کہ وہ ہدایت سے خالی ہوں۔ کیوں خالی ہوں گی ہدایت سے؟ کہ ان کے اندر جو نمازی کھڑے ہوئے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نمازوں کو آپ سدھار دیں گے اگر اس مشن کا کام کریں گے۔ یہ جو رمضان المبارک سے مسلمان بدگمان ہوتا جا رہا ہے، کوئی ثبوت ہے اس کا کہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے؟ کوئی نہیں۔ رمضان کے اندر بھی شیطانیاں ویسے ہی عروج پر ہوتی ہیں۔ تو ایک دن آئے گا نا کہ آپ خود بھی بدگمان ہوں گے کہ یار یہ کیا ہے سب کچھ۔ اگر حدیثوں میں لکھا ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو یہ پھر شیطانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا ایمان اس وقت سلامت ہو جائے گا جب تم ان کو حقیقی رمضان دے دو گے، جب تم ان کو حقیقی صلات دے دو گے، جب تم اس پیغام گوہر شاہی کے ذریعے ان کو مومن بننے کا موقع فراہم کر دو گے۔ نمازی روزے دار بعد میں بنے، یہ پہلے مومن بن جائیں۔ مومن بننا زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح شادی کرنی ہے تو پہلے مردانگی اختیار کرو، اگر نامرد ہو تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے مرد بنو۔ اسی طرح نماز روزے کی قبولیت سے آگاہ ہونا چاہتے ہو تو پہلے مومن بننا ہے۔